بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم معلم الانشاء شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہم پہلا سبق اور اس کے آخر میں دیا گیا مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الدرس الاول، پہلا سبق، مفرد یعنی کلمہ کی تعریف اور قسمیں، اور پھر اس کے آخر میں التمرین الاول، پہلا مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفرد یعنی کلمہ کی تعریف۔ مفرد کا لغوی معنی ہے تنہا کیا ہوا، اور اصطلاح میں مفرد اس اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل بمعنی آدمی، فرس بمعنی گھوڑا۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل آدمی، فرس گھوڑا۔ مفرد یعنی کلمہ کی قسمیں۔ تو بھائی مفرد جس کا دوسرا نام کلمہ ہے اور یہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، پھر اس کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف۔ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے، اور اس کے اندر ماضی، حال یا مستقبل میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے خالد، القرآن، الفرس، بشاور، الشجر، الکتاب، الجری وغیرہ۔ تو بھائی اسم جو ہے اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے اور اس کے اندر ماضی، حال یا مستقبل میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل کی تعریف۔ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال یا استقبال تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوا یا ہوگا، جیسے قرأ، اس نے پڑھا۔ تو یہاں پر یہ پڑھنے کا جو کام ہے یہ ماضی میں ہوا ہے۔ یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا۔ تو یہاں قرأ میں ماضی اور یقرأ میں حال یا استقبال کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو بھائی فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آ جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال یا استقبال تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوا یا ہوگا۔ حرف کی تعریف۔ بھائی حرف جو ہے، حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من، الا، فی وغیرہ۔ تو بھائی حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پوری طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ تینوں کی
مشترک کا مثال سافر زید الی دہلی، زید نے دہلی کی طرف سفر کیا. تو اب یہاں پر سافرہ فعل ہے، سفر کرنا. سافرہ فعل ماضی کا سیاح ہے، بمعنی سفر کیا. تو جب اس میں ماضی پایا گیا تو یہ فعل ہے. زیدن یہ اسم ہے کیونکہ ایک شخص کا نام ہے. الا حرف ہے. دہلی یہ بھی اسم ہے. اسم فعل حرف کی مشہور علامات کون سی ہیں؟ تو بھائی اسم فعل اور حرف، اسم کی فعلی علامت الف لام کا داخل ہونا جو کہ مشہور علامت ہے، تنوین کا آخر میں ہونا، مضاف ہونا اور حرف جار کا داخل ہونا. جبکہ فعل کی علامات میں سے ماضی اور مضارع ہونا، امر و نہیں ہونا. اور حرف کی علامت یہ ہے کہ یہ اپنے معنی کے ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ تعریف سے واضح ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت جب کسی لفظ میں کلمہ میں نہ پایا جائے تو وہ حرف ہی ہوگا. آئیے اب مشق کی طرف بڑھتے ہیں. التمرین الاول، پہلا مشق. مندرجہ ذیل جملوں میں اسم فعل اور حرف کی تمیز کرو. الطیر پرندہ، یطیر پرواز کرتا ہے، فی الہواء ہوا میں، پرندہ ہوا میں پرواز کرتا ہے. اب یہاں پر الطیر اسم ہے، یطیر فعل ہے، فی حرف ہے، الہواء اسم ہے. الطیر اسم ہے کیونکہ اس میں علامت اسم الف لام ابتدا میں موجود ہے. یطیر فعل ہے، فعل مضارع، فی حرف ہے، اور الہواء یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں الف لام موجود ہے. السمک یعیش فی الماء، السمک مچھلی، یعیش زندگی گزارتی ہے، فی الماء پانی میں. تو اب یہاں پر السمک اسم ہے الف لام کی دخول کی وجہ سے، یعیش فعل ہے، فعل مضارع، فی حرف ہے، الماء اسم ہے الف لام کے دخول کی وجہ سے. العصفور یتغرد علی الشجرۃ، چڑیا درخت پر چہچہاتی ہے. العصفور چڑیا، یتغرد چہچہاتی ہے، علی الشجرۃ درخت پر. اب یہاں پر العصفور اسم ہے الف لام کی دخول کی وجہ سے، یتغرد فعل ہے پہلے مضارع، اعلی حرف ہے، الشجرۃ اسم ہے الف لام کے ابتدا میں داخل ہونے کی وجہ سے. ان السفینۃ تجری علی الماء، ان بے شک، السفینۃ کشتی، تجری چلتی ہے، علی الماء پانی پر. تو اب یہاں پر ان حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، السفینۃ اسم ہے الف لام کی دخول کی وجہ سے، تجری فعل ہے، فعل مضارع، علی حرف ہے، الماء اسم ہے الف لام کے دخول کی وجہ سے. ینزل المطر من السماء، بارش آسمان سے اترتی ہے. ینزل اترتی ہے، المطر بارش، من السماء آسمان سے. اب یہاں پر ینزل فعل ہے، فعل مضارع، المطر اسم ہے الف لام کی دخول کی وجہ سے، من حرف ہے، السماء اسم ہے الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے. سافر علی الی دہلی، علی نے دہلی کی طرف سفر کیا.
تو اب یہاں پر سافرہ سفر کیا فعل ہے، فعل ماضی. علی اسم ہے تنوین کے دخول کی وجہ سے. الہ حرف ہے. دہلی یہ بھی اسم ہے کیونکہ ایک خاص جگہ کا نام ہے. توضأت بالماء البارد، توضأت میں نے وضو کیا، بالماء البارد ٹھنڈے پانی سے. اب یہاں پر توضأت فعل ہے، پہلے مضارع ہے. بالماء اس میں با جو ہے یہ حرف ہے، اور الماء اسم ہے الف لام کی دخول کی وجہ سے، اور البارد یہ بھی اسم ہے الف لام کی داخل ہونے کی وجہ سے. ست الطیور بالبندقیت، ست میں نے شکار کیا، الطیور پرندوں کو، بالبندقیت بندوق سے. تو اب یہاں پر ست تو پہل ہے، پہلے ماضی ہے. الطیور اسم ہے الف لام کی داخل ہونے کی وجہ سے. بالبندقیہ میں بال با حرف ہے، اور البندقیہ یہ اسم ہے الف لام کے دخول کی وجہ سے. حفظ التلمیذ الدرس، حفظہ یاد کیا، التلمیذ شاگرد نے، الدرس سبق کو. تو اب یہاں پر حفظہ فعل ہے، فعل ماضی. التلمیذ اسم ہے الف لام کی دخول کی وجہ سے. الدرس یہ بھی اسم ہے الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک، اللہ اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. اب یہاں پر ان حرف ہے، لفظ اللہ اسم ہے. علی یہاں پر حرف ہے. کل یہ بھی اسم ہے، کیونکہ اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ مضاف بنے اور اس کی اضافت ہو. تو یہاں پر کلی کی اضافت ہوئی شیئن کی طرف. شیئن یہ بھی اسم ہے تنوین کی وجہ سے، اور قدیر یہ بھی اسم ہے تنوین کی وجہ سے.